الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعان وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل والسامعين الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر وہ آپ سے بحث کریں تو فرما دیجئے میں تو اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر چکا اور وہ بھی جو میرے پیرو تھے، اور کہیے اہل کتاب اور ان پڑھ یعنی مشرکین سے، کیا تم بھی قبول کرتے ہو؟ سو اگر وہ تسلیم کر لیں تو یقیناً وہ بھی سیدھی راہ پائیں، اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقیناً آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے مخاطبین میں، جہاں اہل کتاب ہیں وہاں مشرکین بھی ہیں۔ اہل کتاب نے جو اللہ کریم نے تورات و انجیل میں ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ، انہوں نے وہ حصے مانے جو انہیں پسند تھے یا جنہیں وہ پسند کر رہے تھے، اور ان حصوں کا انکار کیا جسے وہ اپنے حوالے سے پسند نہیں کرتے، پھر بالخصوص وہ حصے جو بیشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھے، ان کا انکار کیا، پھر باہم کتب کا انکار کیا، پھر باہم انبیاء علیہ السلام پر اعتراضات لگائے اور بہت بڑے ظلم کیے، ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے اعتراض اٹھائے کہ بہت بڑا ظلم کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی تو پھر اسی طرح مخالفت کی گئی۔ اب یہ آیات کریمہ، ان کے شان نزول میں جہاں نصارہ کا ایک وفد بیان فرمایا گیا ہے، وہیں مدنی حصہ بھی ہے۔ تو مکۃ المکرمہ میں کافر جو ہیں وہ مشرک سامنے تھے، اور مدینہ منورہ میں ایسی صورتحال کا سامنا تھا کہ یہ کافر مشرک بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، کہ ایسے جنہوں نے لبادہ اوڑھ لیا کہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی یہ خواہش اور کوشش رہی کہ ہر وہ کوشش یا ہر وہ عمل اختیار کیا جائے جس سے اسلام کو نقصان ہو سکے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا گیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، صرف ذات پر ارشاد نہیں فرمایا اور اگر وہ آپ سے بحث کریں۔ اب وہ بحث کرتے تھے اپنے تورات و انجیل کے حوالہ جات سے، وہ بحث کرتے تھے قرآن کریم پر اعتراضات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی پر اعتراضات کے حوالے سے۔ اب جب وہ اعتراض اسلام پر کرتے ہیں تو باہم بھی معترض ہوتے تھے، ان کا اعتراض ایک دوسرے کی بھی نسبت ہوتا تھا، اور عجیب بات ہے بعض حصوں میں وہ اپنی جو کتب ہیں اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض حصوں میں اپنی ہی کتاب جو ہے اس کا انکار کر رہے ہوتے تھے۔ پھر بہت بڑا انکار جو ہے، چونکہ قرآن کریم کے نزول میں جہاں اللہ جل شانہ نے سابقہ کتب کے حوالے سے ان پر ایمان لانے کا حکم جو ہے ارشاد فرما، وہیں قرآن کریم وہ امور جو اللہ کریم نے ایمانیات کے حوالے سے عطا فرمائے ہیں ان کی تصدیق بھی فرماتا ہے، ان کے لیے حکم بھی فرماتا ہے، اور جو بنیاد ہے وحدانیت باری تعالیٰ۔ اب یہاں ایک بنیادی حصہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ حصہ یا وہ معاملہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں بھی پیش آتا ہے۔ جب کوئی انکار کر رہا ہوتا ہے تو وہ منکر جس بات سے انکار کر رہا ہوتا ہے اس بات کے پرکھنے کا یا اس بات کے اوزان کا کوئی انداز ہوتا ہے۔ مثلا
یہاں جب بحثیت دینی عالم کے جب کوئی مولانا اور دین کا علم رکھنے والا لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور قرآن کریم کے حکم کو بیان کرتا ہے اور قرآن کریم کے حکم کی تفسیر کرتا ہے، تو آپ کے سامنے الفاظ یا زبان یا آواز اس کی ہے جو بیان کر رہا ہے، لیکن بات اس کی نہیں، بات قرآن کریم کی ہے، بات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ارشاد فرمائی، اور جب یہاں یہ فرمایا گیا وَمَنِ اتَّبَعَنَا، اور وہ جو آپ کے پیرو تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، جہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور رکتی وہاں نہیں ہے، بات ہے اللہ جل شانہ کی۔ آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے مقرب ہستی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے مخلوق کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا وہ مخلوق تک پہنچایا، یہ بہت بڑا منصب عالی ہے جو اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کو عطا فرمایا، اور پھر بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تکمیل نبوت کا، آپ کی ذات اقدس پر تکمیل نبوت ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ تو جب بات آتی ہے تو آپ کی ذات اقدس سے پھر بات تمام جب ہوتی ہے جا کر اللہ کی ذات پر پہنچتی ہے۔ اب اسی کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم پسند و ناپسند پر اقرار یا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ جس بات کا انکار کر رہے ہیں یہ بات کس کی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے مسائل انتظامی طور پر پیدا ہوتے ہیں کہ جس بات کا انکار کیا گیا ہوتا ہے، جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، اس کے پیغام کو حکمن سمجھ کر اس کے مخالف بندہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں جو انکار ہے یہ تو اس سے پہلے حصے میں اللہ جل شانہ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ فرمایا ما جاءہم العلم بغیا بینہم، یہ تو متکبر تھے، بغاوت کرتے تھے، انہیں تو بات سے جو اقرار کرنا ہے وہاں ان کے اندر بغاوت تھی، تکبر کرتے تھے، انکار ضد سے کرتے تھے۔ تو فرمایا پھر اگر وہ آپ سے بحث کریں، حاجو کا وہ آپ سے بحث کریں، تو آپ انہیں ارشاد فرما دیجئے کہ میں تو اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر چکا، اور وہ بھی جو میرے پیرو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ وہ جو بھی بحث کریں، اللہ کریم نے کتب سابقہ میں ان کے اپنے وقت میں ان کے نزول میں انہیں حق عطا فرمایا۔ جس نے اقرار کیا اس کا بھی ذاتی فیصلہ ہے، اور جس نے انکار کیا اس کا بھی ذاتی فیصلہ ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ کریم نے مخلوق کو سیراب فرما دیا، اور ابدالآباد یہ حق مخلوق کی کو سیراب کرتا رہے گا تا قیامت۔ حق کا جو متلاشی ہے اس کی تشفی، کلی تشفی یہاں سے ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان کی وہ جو بحث حق کا انکار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا۔ اب وہ کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ پچھلی آیہ کریمہ میں ان کے اختلاف کی وجہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ بغاوت کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، ضد اور عناد کے پہلو جو ہیں اس آیہ کریمہ کے معنوں میں اور اسرار میں داخل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا صرف آپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، پیروی جو ہوتی ہے، تابع جو ہے وہ پیروی کر رہا ہوتا ہے، تحت ہوتا ہے، اس کی ذاتی بات نہیں ہوتی، جہاں تحت ہوتا ہے وہاں کی بات ہوتی ہے، اور تحت تبھی شمار ہوگا جب وہ کلی طور پر پیرو کر رہا ہوگا، اس کی پیروی ہوگی، اس کی پیروی حقیقی ہوگی، اور وہ واقعتاً دل سے عمل تک اس کی پیروی ہوگی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا رخ اللہ نے آپ کو فرمایا اللہ کی طرف کر چکا،
تو جب روح کی بات آتی ہے تو بالعموم ظاہری پہلوؤں میں کسی طرف چہرہ کر دینا یا کسی طرف مڑ کر دیکھنا اسے رخ کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کلی طور پر ہر پہلو سے اللہ کریم کی اطاعت میں جانا، جو اللہ کو پسند ہے اسے اختیار کرنا، جو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے اسے رد کرنا، اور اپنا آپ جو ہے اللہ جل شانہ کے ایسے سپرد کرنا کہ تابع ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبع، وہاں جب بات آتی ہے تو صرف دعویٰ نہیں فرمایا، پیرو فرمایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تابع وہ ہوگا جو پیروی کرے گا، جب پیروی کرے گا تو تابع ہوگا، متبعین میں آئے گا، تو جب متبعین میں آئے گا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دعوت تو کر رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت بھی ہے، عشق بھی ہے، اور ہر پہلو اطاعت کے اعلانیہ ہوں، لیکن جہاں عمل کی بات آئے وہاں فقدان ہو، وہاں انکار ہو، وہاں وہ اپنی مرضی کر رہا ہو، جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنا دعویٰ ہے، کتنا دعوی محبت ہے، کتنی عقیدت اور احترام کا جو ہے اظہار کیا جاتا ہے، اور عین عقیدت و احترام میں فرائض چھوڑ دیے جاتے ہیں اور تجاوز کیے جاتے ہیں۔ یہ کیسا اقرار ہے، یہ کیسا تابع ہے، یہ کیسا متبعین کی صف میں آئے گا؟ ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہیں رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرمائی، ان کی شان اللہ نے انہیں یہ عطا فرمائی، لیکن راستہ وہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے، جس کی پیروی کرو اس سے ہدایت حاصل کرو گے، تو وہ پیروی ان کی اصل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہے۔ تو یہ تجزیہ اپنا ضرور کرنا چاہیے کہ یہ جو روش ہمارے ذات میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں پیدا ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں اس میں وہ عمل جو اقرار کا ہے عمل کے ساتھ داخل نہیں ہو رہا، تو دعویٰ کچھ اور ہے اور ہمارے اعمال کچھ اور ہیں، تو یقیناً نتائج پھر اعلیٰ کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کی طرف رخ کر چکے، اور وہ بھی جو آپ کے پیرو تھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت تھے۔ فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کئی اہل کتاب اور ان پڑھ مشرکین سے کیا تم بھی قبول کرتے ہو؟ اب یہ بنیادی فریضہ ہے کہ مخلوق کو دعوت حق دینا۔ کوئی انکار کرتا ہے، کوئی اقرار کرتا ہے، اس کا انکار جو ہے وہ ضد اور عناد سے ہے، کس پہلو سے ہے؟ لیکن جو بنیادی حصہ ہے کہ ان تک حق پہنچایا جائے۔ اب اس میں جو اہل کتاب ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ مشرک جو امیین ان پڑھ، جہاں فرمایا گیا کہ جو کسی بات کا اقرار نہیں کرتے، جو اس کتب سابقہ کو مانتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، جو کچھ نہیں مانتے وہ مشرک ہیں، وہ جو بتوں کی پوجا سامنے کر رہے ہیں اور اللہ جل شانہ کے احکامات کے سامنے ضد کیے کھڑے ہیں۔ تو فرمایا اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہیے اسلم تم، کیا تم بھی قبول کرتے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبول فرمایا، اختیار فرمایا، آپ کے اصحاب نے قبول فرمایا، اختیار فرمایا، اب یہ دعوت عملی حصے میں داخل ہو چکی۔ جہاں ارشاد عالی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے۔ تو تبلیغ میں جو اقرار ہے اس پر عمل پیرا ہو کر جو تبلیغ کی قوت ہے وہ اصل قوت ہوتی ہے۔ آپ زبان و بیان سے مخلوق کو متاثر نہیں کر پائیں گے اس درجے کا، جس درجے کا آپ کے اعمال ان تک جو ہے ان کے لیے متاثر کن ہوں گے۔ اسی لیے بالعموم یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے بڑی جو تبلیغ اور یا سب سے بڑا جو انداز ہے تبلیغ کا وہ کسی کا بھی عمل ہے۔ تو جب ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں جو ہر ایک کے ذمہ ہے کہ جو حق اس تک پہنچا ہے وہ مخلوق خدا تک پہنچائے، اسی طرح اللہ نے سبب فرمایا ہے جو ہم تک حق پہنچا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو حق ہم تک پہنچا ہے اسے اختیار کیا جائے اور اسے اللہ کے مخلوق تک پہنچانے کی جو اپنی کاوش اور کوشش ہے وہ ضرور اختیار کی جائے۔ لیکن اس میں جو وہ بنیادی ہے نا، تابع، متبعین،
وہ حصہ جو عملی صورت کا ہے وہ پھر آپ کے الفاظ میں یا آپ کی آواز میں وزن پیدا کرے گا۔ تو جب انہیں دعوت کا فرمایا گا، فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، سو اگر وہ تسلیم کر لیں تو یقیناً وہ بھی سیدھی راہ پائیں۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یقیناً انہیں بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ بڑا خوبصورت پہلو جو ہے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکرم التفاسیر میں اس جگہ کا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جو مذاہب یا اقوام عالم کی صورت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں کسی کا حاوی ہونا یا کسی کا محکوم ہونا، یہ صورت سمجھ آتی ہے۔ دین اسلام جو دعوت دے رہا ہے وہ اعلان اور عمل کے ساتھ دعوت دے رہا ہے، لیکن زبردستی جو نافذ ہے وہ نہیں فرما رہا۔ تو جب بات دین اسلام اور اس کے مقابل کسی کی آئے گی تو وہ اگر دین اسلام اختیار کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس پر اس کا نفاذ زبردستی ہے۔ جیسے جو دعویٰ ایمان کا رکھتا ہے، جیسے وہ ایمان میں داخل ہوا، اسی طرح آنے والا جو ہے اللہ کے کرم اور احسان سے وہ بھی مسلمان ہوگا۔ تو دنیا کے حالات میں فتح و شکست کے پہلو یا انداز اور ہیں، یہاں بات فتح اور شکست کی نہیں ہے۔ جو پہلے ہیں اللہ نے انہیں حق عطا فرمایا، وہ ہدایت پر ہیں۔ جو اقرار کر کے داخل ہوں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تحت آ گئے ہیں، انہیں حق تک رسائی نصیب ہوئی ہے اور وہ اس حق میں داخل ہو گئے۔ جیسے پہلے داخل ہو گئے ویسے بعد میں آنے والے داخل ہو گئے۔ مدارج ہر ایک کے اپنے ہیں، ہر ایک کا تعلق جو اللہ جل شانہ سے وہ اپنا ہے، ہر ایک پر اللہ کا اپنا احسان اور کرم ہے، وہ بندے اور مالک کے مابین ہے، اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے کہ یہاں ضد نہیں ہے۔ تو جب ہم کافر و مسلم میں ضد کی ترک دین جو ہے فرما رہا ہے، تو پھر آپ غور فرمائیں کہ جو بحثیت مسلمان ہم اپنے درمیان ضد کر رہے ہیں اس کا مقام کیا ہو؟ جسے کفر سے اسلام میں داخلہ نصیب ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ دعوت دے رہے ہیں تو جب اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، انہیں جب آپ دعوت دیتے ہیں اور وہ اس دعوت کو اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس دعوت کو مانتے ہوئے وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی سیدھی راہ پائیں گے، یعنی انہیں بھی ہدایت نصیب ہوگی۔ اب جو اسلام کو قبول کر رہا ہے، کلمہ گو ہے اور اپنی تئیں ایک کوشش عمل کی بھی کر رہا ہے، یہاں آ کر پھر اتنی سختی کیوں ہے؟ جب اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب کا حکم دیکھیں تو وہاں معاملہ یہ ہے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم عمل کریں گے تو پھر تفریق نہیں پیدا ہوگی، ضد پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنے خواہشات ذاتی کے لیے کوئی عمل کریں گے تو پھر یہ ضد بڑھے گی، نہ رہے گی صرف، بلکہ بڑھے گی، تضادات بڑھیں گے۔ اب ہمارے بہتر اور بہترین سے تضاد غلط اور صحیح تک پہنچ گیا، کیوں؟ ہماری اپنی جو ذات ہے اس وجہ سے۔ تو جب قبول وہ کر لیں تو یقیناً وہ بھی سیدھی راہ پا لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ آپ کی ذات اقدس رحمت اللہ للعالمین ہے، اللہ کریم نے مخلوق کے لیے باعث رحمت آپ کو پیدا فرمایا۔ حق پہنچانا ہے، حق ٹھوسا نہیں جاتا۔ اگر کوئی مجبور ہے تو اس کا پھر اقرار کیا ہے؟ جب کوئی لاچار ہو گیا تو اس کا اقرار جو ہے وہ پھر اقرار کے معنوں میں نہیں آتا، وہ لاچاری کے معنوں میں آتا۔ تو دین کی جو دعوت ہے، اسی لیے دعوت کا دینا اب اگلے کا فیصلہ ہے کہ وہ اسے اختیار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ تو یہی قرآن کریم نے بعض دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا
اور یہی دین کی جو دعوت ہے اس کی صورت ہے، اور انہی پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اختیار کیا جائے، یہ جو ہم بالعموم زندگی کے فیصلوں میں پورا زور لگا دیتے ہیں کہ وہی مانا جائے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے ذمہ ہے ایک اصل حصہ یا ایک اصول اور ایک ضابطہ وہ پہنچائیں۔ جب آپ اپنی مرضی کا نفاذ کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں جہاں دین کی بات آتی ہے تو دین میں اللہ کریم نے زبردستی نہیں فرمائی، ہر ایک کے لیے اس کا مذہب اختیار کرنا یہ اللہ کریم نے اسے اختیار دیا ہے، اس کی زندگی اللہ نے دی ہے، جس نے دی ہے وہ لے سکتا ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تو یہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر ایک کو اللہ نے دی۔ پھر ان بنیادی حقوق میں جو ارشادات ہیں، جہاں جہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ بات ہے کافر و مسلم کے مابین کہ کافر کو جو دین حق کی دعوت دے، اور ہم اتنا بھی خیال نہ کریں کہ اپنے جو مسلمان طبقہ ہے اس میں ہماری گفتگو کرتے ہوئے ایسے انداز اختیار کر لیے جائیں کہ جس سے ہمارے تضادات اتنا ہمیں آپس میں دور کر دے کہ نفرتیں پھیل جائیں۔ تو جب فرمایا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے تو یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو پیدا فرمایا ہے، اس نے ہر ایک کو استطاعت دی اور وہ خوب جانتا ہے ہر ایک۔ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ حق کا اقرار اور اقرار کے ساتھ اس کا اختیار، پھر بات ہوتی ہے پہنچا دینا، تبلیغ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو یقیناً آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جو عمل کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، اور جو بے عمل ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ جس کی بنیاد نصیب ہے کہ اس نے اقرار تو کیا وہ بھی اس کے سامنے ہے، جس نے بنیاد ہی اکھیڑ دی کہ اس نے انکار کیا وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ حضوری کی کیفیت جو ہے یہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے۔ ایمان کا یہ درجہ کہ یہ احساس غالب رہے اور بندہ غفلت سے بچا رہے، کیونکہ یہ جب حضوری کی کیفیت سے نکلتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ غفلت چھانا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو پھر روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سورج جوں جوں غروب ہوتا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، جتنا غروب ہوتا ہے اتنا اندھیرا جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح جب بات آتی ہے نا غفلت کی، تو غفلت کیسے ہے؟ وہ جو حضور حق کی کیفیت ہے اس کی کمی واقع ہو رہی ہے، اس کی جتنی کمی واقع ہو رہی ہے اتنی غفلت چھا رہی ہے۔ اور کمی کا سبب کیا ہے؟ کہ جو کچھ حکم فرمایا گیا ہے اس پر عمل نہ ہو، اور وہ جو بے عملی ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ جو گناہ ہے وہ بندے کو مزید جو ہے ڈبونے کا سبب بنتا ہے۔ غفلت بڑھتی ہے، جب غفلت بڑھتی ہے تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ بندے کو اپنے اندر ایسے ڈبوتی ہے جیسے دلدل ڈبوتی ہے۔ بندہ کھڑا ہے لیکن اس کے اندر وہ دلدل کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے، اور دلدل میں جو اتر جاتا ہے، گر جاتا ہے، اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن اس سے نکل نہیں سکتا۔ یہاں دنیا کی جو دلدل ہے اس میں جو گرتا ہے اسے یہ سمجھ بھی پھر نہیں رہتی، ایسی بدبختی چھا جاتی ہے۔ اس دلدل میں ڈوبتے ہوئے وہ پھر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے کمالات، میری حیثیت، جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی ہے؟ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو۔ پھر وہ ڈوب رہا ہے، دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے، لیکن ایسا معفوق الحال ہو چکا ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم ایمان کا یہ مقام، ایمان کی یہ کیفیت ہمیں عطا فرمائے تاکہ یہ ہماری زندگیاں جو ہیں یہ حقیقت آشنا رہیں۔ نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا، اس کے جو ضابطے ہیں، جو فرمان ہیں،
ان کا ضرور خیال فرمائیں۔ وہ کون سا حکم ہے جس کی تکمیل نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ کیا کیا عمل ہے جس سے کمی واقع ہوگی؟ کون سے اصول ہیں جن کا خیال رکھا جائے تو اس کی ادائیگی اعلیٰ ہوگی؟ گو جتنی بھی ہم اپنے خشوع خضوع کو بروئے کار لاتے ہوئے رکوع سجود کریں، اللہ کریم کی شان تو بہت بلند ہے، یقیناً اس نے اپنی رحمت سے قبول فرمانی ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہو۔ تو جب آپ نماز کی بات کرتے ہیں تو نماز فرائض میں بڑی بنیادی حیثیت، عبادات میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو حضور حق کی کیفیت ہے، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کی ادائیگی کہ اللہ کے حضور دست بستہ ہوں، اس میں متوجہ ہوں، اور ایسے متوجہ ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں اپنے اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو ہر ایک جو ہے اسے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، نہیں، وہ لوگ بھی جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، وہ لوگ بھی جو عربی پر عبور رکھتے ہیں، جب تک وہ متوجہ نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اللہ کا حضور کیا عرض کر رہے ہیں، وہ روانی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کوئی پتہ نہیں ہم کیا عرض کر رہے ہیں۔ تو جسے ترجمہ نہیں آتا اسے چاہیے کہ وہ پوری نماز کا ترجمہ جو ہے اسے یاد کرے، اور جب نماز پڑھ رہا ہو تو وہ متوجہ رہے کہ میں اپنے اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں۔ اب 5 دفعہ اللہ کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو، رکوع سجود نصیب ہو، فرمایا گیا ہے نماز پڑھتے کے سامنے سے نہ گزرو، اپنے اللہ سے ہم کلام، شرف ہم کلامی 5 دفعہ نصیب ہو، اس کی زندگی میں سود نہیں رہے گا، اس کی زندگی میں بے حیائی نہیں رہے گی، اس کی زندگی میں زیادتی نہیں رہے گی، وہ مخلص ہونا شروع ہو جائے گا، اخلاص نصیب ہوگا، برائی اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق جو ہے اسے نصیب ہوگی، استعداد پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، حفاظت الہیہ نصیب ہو۔ اب جسے 5 دفعہ کی نماز کا حکم ہے، وہ پھر پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا پڑھوں۔ آپ نے وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، فرائض پورے کرو، سنت پورے کرو، پھر نفل کی بات کرو۔ کہتے ہو تسبیحات بتا دو، تو تسبیح کا جو ورد ہے وہ میں کرتا رہوں، فرض نماز نہیں پڑھو گے تو نفل کی حیثیت کیا ہو؟ نفل تک پہنچنے کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے، اور بنیاد فرض ہے، فرائض میں نماز۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، میں 12 دفعہ بھی عرض کر چکا ہوں، حدیث شریف اس کا مفہوم علیہ عرض کر چکا ہوں کہ جب تک نمازی متوجہ رہتا ہے نماز میں، اللہ کریم کی توجہ سے نصیب ہوتی ہے، اور جب نمازی اپنی نماز سے توجہ ہٹا دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس پر اپنی توجہ نہیں دیتے، توجہ اللہ کریم ہٹا دیتے ہیں اپنی۔ اب جس کی نماز میں اللہ کریم کی توجہ متوجہ اللہ ہو اور اللہ کی توجہ سے نصیب ہو جائے، اس کی نماز کیسی ہوگی؟ تو جو نماز کی ادائیگی ہے، اس کا جو حکم ہے اسے مطالعہ فرمائیں، پڑھیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے ان میں مل جائے گی آپ کو، جہاں عالم بیٹھا ہے، مولانا بیٹھا ہے، اس سے پوچھیں، رکوع سجود پوچھیں، قیام تشہد پوچھیں، اصول اور ضابطہ پوچھیں، الفاظ کی ادائیگی دیکھیں۔ میں نہیں کہتا کہ بڑے آپ قاری ہو جائیں، لیکن جو عرض کر رہے ہیں وہ درست تو ہو، معلوم تو ہو کہ میں اپنے اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو حضوری دے گی، اور یہ جو حضوری کی کیفیت ہے، یہ غفلت جو ہے اس سے چھٹ جائے گی۔ نہیں تو اللہ نے فرما دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَإِنَّمْ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے میرے حبیب آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے۔ اب اگر یہ چاہیں کہ ہم ہر چیز کو طے کر لیں تو قرآن فرماتا ہے کہ جنات کو بھی فرمایا کہ بھاگ سکتے ہو تو اللہ کی زمین سے بھاگ نکلو، اگر کوئی نکل سکتا ہے تو جائے، بھاگ جائے، نکل لے، کہاں جائے گا؟ اس لیے اپنی جو زندگی ہے صبح سے شام تک، اس میں دیکھیں
کہ یہ جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، جسے اللہ جل شانہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں، کیا میری ابتدا اللہ کے نام سے ہے، میری انتہا اللہ کے نام سے ہے؟ کیا میرا کلام جو ہے وہ سچ ہے؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو زندگی بسر کر رہا ہوں؟ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس آپ ایک لحظے اپنے اندر رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ جو میں نے خانہ دل میں سوچ رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے بڑا مقرر ہے، لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے بڑا عبادت گزار ہے، بڑا تسبیح پڑھتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑا نیک ہے، لیکن اس کی ذات تو یہاں جانتی ہے۔ لوگ ظاہر پر انحصار کر رہے ہیں، اس کے سامنے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں، ہر شے اس کے سامنے حاضر ہے، ہر لمحے حاضر۔ اور یہ کیفیت ایمان کی نصیب ہو، واللہ بصیر بالعباد، کیا خوبصورت کیفیت ہے۔ جہاں یہ شریر کانپتا ہے نا کہ میں کیا اور میرا اللہ اس کے میں روبرو، وہاں ایک تقویت بھی دیتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ یہ جو دکھ سکھ ہیں جہاں گر پڑتے ہیں، وہاں وہ جو صبر کا اور اس کے سہارے کا حاصل ہے نا، جو توکل ہے، وہ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔